اور لوگوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے جو میکسیمم سفر ہم ایک دن میں کر پاتے ہیں وہ 10 سے 12 کلومیٹر ہے، اس سے اوپر کا سفر ہو نہیں پا رہا۔ اور اب آج اس کے اوپر اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اسد عمر صاحب نے کی ہے ساری پارٹی کی، وہ اب عمران خان صاحب کے پاس انہوں نے بھیجا ہے شیڈیول، جس میں طے کریں گے کہ کیسے ہم اپنے سفر کو تھوڑا تیز کر سکتے ہیں اور اسلام آباد کیسے ہم تھوڑا جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال فی الحال لگ نہیں رہا کہ ہفتے تک ہم یہ یہاں پر جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کل نواز شریف کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ 2-3 ہزار لوگ ہیں تو آپ ان کی بات نہ مانیں۔ آج اس ٹویٹ کے بعد کل جو ہے وفاقی حکومت نے 41 کروڑ روپے کی اضافی گرانٹ جاری کی ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے، 41 کروڑ روپے۔ 30,000 سے زیادہ لوگ اس وقت اسلام آباد میں ہیں جو مارچ کی سیکیورٹی پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان 30,000 لوگوں میں سے آپ نے تقریباً 9,000 لوگ جو ہیں وہ سندھ سے آپ نے بلوائے ہیں، ایف سی رینجرز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو فیصل ماسک میں رکھا ہے جو ویسے ہی بڑی ایک میں سمجھتا ہوں زیادتی والی بات ہے کہ مسجد کے اندر آپ نے سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ اسٹیشن کیا ہے کہ جیسے گویا اس کو آپ نے ایک قلعے میں تبدیل کر دیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دشمن ملک سے نبرد آزما تو نہیں ہے، آپ کی عوام ہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 17 ہمیں بنیادی حق دیتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر سکیں، تو پھر آپ نے اتنی بڑی سیکیورٹی ارینجمنٹ 30,000 بندہ وہاں ٹھہرایا ہے، 41 کروڑ روپیہ اضافی آپ نے اس کو دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو خوف کیا؟ آپ کی لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے، کل میں نے بلکہ اپنے جو ہمارے وکیل ہیں ان سے بھی میں نے بات کی کہ جو یہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ مارچ نہیں ہونا چاہیے، تو ان کی لیڈرشپ کے بیانات ہی سپریم کورٹ میں پیش کریں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ہزار آدمی ہیں، اور رانا ثناء اللہ، نواز شریف اور مریم اورنگزیب جیسے لوگ جب یہ بیان دے رہے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں تو پھر فکر کی کیا بات ہے؟ پھر تو ہمیں آنے دیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنی سیکیورٹی وڈرا کریں اور ہمیں اپنا پروٹیسٹ کرنے دیں۔ 2-3 ہزار ہی تو لوگ ہیں، ڈر کیوں رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ان کو جھوٹ بولنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں، یہ اتنی کنوینئنٹلی جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنی آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی آپ نواز شریف کو دیکھیں، اس کے بھائی کی حکومت ہے پاکستان میں، لیکن اس کو اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائے۔ ان کے جو شہباز شریف کے بچے ہیں ان کو اپنے باپ کی حکومت کے اوپر یقین نہیں ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ بالکل ایک کچے گروندے کی طرح ہے، ایک ریت کا گروندہ ہے، اس کو تھوڑا سی بھی کسی نے پھونک بھی ماری تو یہ اڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ ان کی اپنی فیملی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی، باہر کے انویسٹر نے اس کے اوپر آ کے کیا ٹرسٹ کریں۔ لہٰذا پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کل اس وقت جو دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اگر سستے ہوئے ہیں، پاکستان میں اس کا فائدہ نہیں دیا جا سکا۔ 50 روپے اس وقت لیوی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج تحریک انصاف کی حکومت ہوتی اور ڈالر وہی 180 روپے کے اوپر رہتا اور یہ جو 50 روپے کا اضافی ٹیکس نہ ہوتا تو آج ہمارے ہاں تیل کی قیمت 125 روپے لیٹر ہوتی، 125 روپے لیٹر ہوتی، جو کہ آج تقریباً آدھی ہے موجودہ قیمت سے۔ اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے سارا، جس کے اوپر بعد میں شاہ صاحب بھی کبھی ڈیٹیل بات کریں گے، کل 4 پریس کانفرنسز انہوں نے کی ہے اور کہا کہ جی یہ فوج کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 1964 کے اخبارات، جہاں پر اس وقت کی حکومت محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر یہی باتیں کر رہی تھی، اور کیا کہہ رہی تھی؟ مسلح افواج کو بدنام کرنے والے عناصر برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ صدر ایوب کا اپنا ڈپوز پرائم منسٹر از اے ٹریٹر سیز لیفلیٹس، اور ایوب خان صاحب کے جو تمام پروردہ تھے لوگ تھے وہ فاطمہ جناح کے اوپر یہی کیمپین چلا رہے تھے، اور بعد میں ہم نے پتہ چلا کہ اس کیمپین کے کیا نتیجے ہوتے ہیں۔ بڑی سیدھی بات ہے، اداروں کو عوام کو ایک پیج پہ رہنا ہوتا، جو ادارے عوام کے پیج پہ نہیں ہوں گے وہ اپنا نقصان کریں گے، اور یہی ہم چاہتے بھی ہیں
پاکستان کی فوج سے ہمارا بڑا احترام ہے، ہمارے ان شہیدوں کی قدر ہے، ہمیں اپنے جو تمام اس وقت فوجی قیادت ہے اس کا احترام ہے، لیکن حتمی فیصلہ پاکستان کے عوام کا ہے۔ تمام اداروں کو، چاہے وہ عدلیہ ہو، اب آپ دیکھیے یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس نے ایک ہفتہ پہلے عمران خان کو کہا کہ یہ نااہل ہے، ایک ہفتے کے بعد کرم کے لوگوں نے وہاں پہ عمران خان نے ایک جا کے جلسہ نہیں کیا، وہاں پہ ہماری لیڈرشپ نہیں جا سکی، پرویز خٹک صاحب تک نہیں جا سکے، اس کے باوجود 58% لوگوں نے اکیلے عمران خان کو ووٹ دیے، تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اٹھا کے عوام نے باہر پھینک دیا، کیونکہ الٹیمیٹ فیصلہ سیاست میں عوام نے کرنا ہے۔ تو چاہے جوڈیشری ہو، چاہے فوج ہو، چاہے کوئی اور ادارہ، الٹیمیٹلی انہیں سر تسلیم خم کرنا ہے پاکستان کے عوام کے فیصلوں کے سامنے۔ اور اب ایک کنسنسس ہے پاکستان میں، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو سے عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ غلط تھا، ان پاپولر تھا، اور آج پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ 37 انتخابات ہوئے ہیں نو کانفیڈنس موو کے بعد، 29 میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے، یعنی 75% سے زیادہ انتخابات جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتے ہیں، اور ہر جگہ پہ ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ مخصوص علاقوں میں ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا قبائلی علاقوں میں، کرم سے لے کے کراچی تک ہر جگہ تحریک انصاف نے پتا کہ جو جھنڈے ہیں وہ گاڑے ہیں، اور اس لیے گاڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سو آج بھی میں اداروں سے بھی کہتا ہوں فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، لیکن غلط فیصلوں کے اوپر انسسٹ کرنا کہ ان کو ہم نے صحیح کرنا ہے، وہ امکانہ بات۔ آپ تمام جن لوگ جنہوں نے عمران خان کو نو کانفیڈنس موو کے ذریعے باہر نکالا، انہیں اپنے غلط فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس فیصلے کو درست کرنے کا وقت آ گیا۔ اور درست فیصلہ کرنا کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان کو واپس وزیر اعظم بنا دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے تحریک انصاف کو واپس حکومت دے دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ یہ ہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس یہ فیصلہ لے کے جائیں۔ الٹیمیٹ آربٹر پاکستان میں پاکستان کی عوام ہے۔ تمام اداروں کو اور تمام مقتدر پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو یہ جاننا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کی جو اکثریت فیصلہ کرے گی اس کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اور ہم اسی لیے واحد ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں اور لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اگلی حکومت چنیں۔ اس سے زیادہ ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی طرف ہم رواں دواں ہیں، اور لاکھوں لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے، اور عمران خان کے اسی مطالبے کو، تحریک انصاف کے اسی مطالبے کو ہم انڈورس کریں گے۔ میں شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواد چودھری صاحب نے پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ 4 دنوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے جو مارچ کا ہے، اور آپ میں سے بہت سے صاحبان، خواتین و حضرات ایسے ہیں جو خود بنفس نفیس اس مارچ کو کور کر رہے ہیں، اپنے چینلز کو، اپنے میڈیا ہاؤسز کو آپ رپورٹس بھیج رہے ہیں، یہ اور بات ہے، آپ دیانتداری سے بھیج رہے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چینلز کے مالکان، وہ اس انداز میں آپ کی جو رپورٹس ہیں اس کو نشر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ، نمبر 1۔ نمبر 2، آج 5واں روز ہے، گوجرانوالہ سے آغاز ہوگا۔ گوجرانوالہ کی عوام کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں پیشگی، کیونکہ کل شام رات انفیکٹ جو چند قلعہ جہاں استقبال تھا وہ قابل دید تھا۔ اس سے پہلے گوجرانوالہ میں جو 2 تاریخی جلسے ہوئے ہیں، آپ سب اس کا آپ چشمدید گواہ ہیں کہ اس شہر نے کس انداز میں باہر نکلا اور عمران خان کو سنا اور ان کے بیانیے کو قبول کیا۔ میں آج بڑے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، لبرٹی چوک سے نکلے ہیں اور جی ٹی روڈ پر آ رہے ہیں، میں آج بحیثیت ایک سیاسی کارکن یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو سمجھ جانا چاہیے کہ جی ٹی روڈ کی کیفیت بدل چکی ہے۔
یہ وہ جی ٹی روڈ نہیں رہی جو ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کا قلعہ سمجھی جاتی تھی. آج یہاں کے لوگوں کا مزاج اور سوچ ہمیں بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور مجھے اس میں آپ کی مدد درکار ہے، میڈیا کی مدد درکار ہے، وہ ہے ایک ڈیزائنڈ کیمپین لانچ کی گئی ہے ہمارے مارچ کو ایک منفی رنگ دینے کے لیے. آپ نے دیکھا کبھی کہتے ہیں یہ خونی مارچ ہوگا اور لاشیں گریں گی. 4 دن آپ نے دیکھ لیا، الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. لوگ آئے، بہت بڑی تعداد میں آئے، اور لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے راستہ بنایا، خواتین کے لیے راستہ بنایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے گائیڈ کیا. کوئی افراتفری، کوئی ایسا منفی آپ نے عمل نہیں دیکھا ہوگا. بدقسمتی سے ایک افسوسناک حادثہ ضرور ہوا، اس کے لیے ہمیں بہت تکلیف ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پرامن تھا. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے 4 دن کے عمل نے ثابت کیا ہے کہ ہم پرامن ہیں اور پرامن رہنا چاہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو وہ حکومت کے پلانٹڈ لوگ کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کا کارکن یا عام شہری اس میں دلچسپی نہیں رکھتا. پہلا نقطہ. دوسری بات، میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ آج یہاں شہر میں وال چاکنگ کی گئی ہے، جس میں عمران خان صاحب کے بارے میں منفی سلوگنز لکھے گئے ہیں. یہ سیاسی عمل نہیں ہے اور یہ سیاسی شعور کا مظاہرہ بھی نہیں ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود شہریوں سے اور اپنے کارکنان سے اور تنظیم سے کہوں گا، ہم نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ آپ کو پرووک کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، ہم نے الجھنا نہیں ہے. اور جس طرح ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے اسی طرح آگے چلتے رہنا ہے. ان چیزوں کو اگنور کیجیے. کوئی منفی بات کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں خود گر جاتا ہے، اور عمران خان کا قد اس سے کم نہیں ہوگا. اگلی چیز میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک کیمپین جہاں خون خرابے کا بات کیا گیا، پھر کیمپین کی دوسری کڑی یہ ہے کہ ایک تاثر دیا جائے، اور جیسے فواد چودھری نے اپنی بات میں اس کو ہنٹ بھی کیا اور پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک کیمپین لانچ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے. ہرگز نہیں. عمران خان کی سٹیٹمنٹس آپ نے کنٹینر سے سنی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. فوج میں کون ہے؟ ہمارے عزیز ہیں نا. کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے. ہمارے ہیں وہ لوگ، ہم انہیں اون کرتے ہیں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں. ہمارے ملک یہ کوئی باہر کی فوج تو نہیں ہے، تو پاکستان کی ایک نیشنل پروفیشنل آرمی ہے. اور ہم نے ہمیشہ تحریک انصاف نے ان کے لیے آواز اٹھائی. جب منفی باتیں کی جاتی تھیں، اور آپ کو پتا کون کرتا تھا، آج جو محافظ دکھائی دے رہے ہیں یہی کرتے تھے، تو تحریک انصاف نے ہمیشہ اصولی موقف اپنایا. ہم یہ کہیں گے جو بھی ان کی خدمات ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر دہشت گردی کی جنگ میں جو انہیں قربانیاں دیں اور ہمارے ملک کو محفوظ کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. کورونا کی اس وبا کے مقابلے میں ہماری حکومت کے ساتھ جو ان کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں. ابھی فلڈ آئے یا بارشوں سے جو نقصان ہوا، بالخصوص سندھ میں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع میں جو ان کا تعمیری کام تھا، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آئین نے ایک ان کو رول دیا ہے، اور اس رول کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں
تو اس سے ملک کی بہتری ہوگی، جمہوری نظام اس سے تقویت پکڑے گا، مضبوط ہوگا۔ ماضی کی غلطیاں ہمیں نہیں دہرانی چاہیے، ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی مداخلتیں ہوئی ہیں اور ان مداخلتوں کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 60 کی دہائی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، بلوچستان میں جو غلطیاں ہوئیں، اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے چلیے، میں عرض کرنا چاہوں گا گیگ کیا جا رہا ہے، یو رپورٹنگ۔ ہے اس شہر کے داخلے سے پہلے وہ چینلز جو ہمیں نسبتاً زیادہ کوریج دے رہے ہیں ان کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، ان کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا پیغام لوگوں تک۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے، یہ وہی ماضی کے ہتھ کنڈے ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں۔ آج کل جو آنکھوں دیکھا حال، ہر بندہ جس کے پاس یہ کیمرہ ہے اور یہ فون ہے، وہ ایک چلتا پھرتا سٹیزن رپورٹر ہے، اور وہ اپنی تاثرات تو پیغام پہنچ جاتا ہے، آپ اپنا بھی نہیں رو پائیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو میری کل رات جنوبی پنجاب کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور پپی صاحب، ان سے میری بات ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے ملتان سے نکلنا تھا جنوبی پنجاب کے قافلوں نے جمعرات، اور جمعہ صبح ہم نے شام کوٹ انٹرچینج سے، اور میں نے ان کے ساتھ نکلنا تھا، یہاں سے میں نے اجازت لے کے جانا تھا اور اس قافلے کو لیڈ کر کے آنا تھا۔ اس میں اب ہمیں رد و بدل کرنی پڑے گی، کیونکہ جمعے تک اسلام آباد یا پنڈی پہنچنا ناممکن ہے ان حالات میں جو نئے آپ کے سامنے آئے۔ تو ہمیں اس کو ہم ریوزٹ کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہوگی تمام پارٹی کے دوستوں سے کہ وہ میڈیا پہ بھی نگاہ رکھیں اور سوشل میڈیا سے بھی رابطے میں رہیں، اور قافلے کی موومنٹ اور سپیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ڈپارچر کا پروگرام اس سے سنکرونائز کریں۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو ایک ہے کہ جب اسلام آباد راولپنڈی عمران خان انٹر کر رہے ہوں تو جو باہر سے قافلے آ رہے ہیں ان کی اتنی وقت کنورجنس ہو سکے۔ آبجیکٹو عمران خان کی آمد اور آپ کی آمد کوئنسائیڈڈ ہو، تو یہ ہے موٹی سی بات
جسے آپ ذہن میں اگر رکھ لیں تو آسانی ہوگی. تو ان چند گزارشات کے ساتھ اگر آپ کے سوالات ہیں. یہ بتائیے گا کہ میں صرف 2 منٹ کی بات کروں گی. شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں کہ ادارہ اور ادارے کے تمام سولجر وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ایک سوال میں رکھوں گی کہ آج بھی نواز شریف کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس وقت بڑے اہم عہدے کے اوپر کچھ لوگوں کے وہ نام لے لے کے کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہمارے ملک کا آئین اور قانون ایک ایکسپانڈر کو واپس بلا کے اس کے کپڑے اتار کے اس کی چھترول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ صرف اعظم سواتی، صرف شہید اور صرف ہمارے کچھ اور لوگ جن کو وکٹمائز کیا گیا، جن میں اتنی گھٹن ہمارے ماحول کے اندر کر دی گئی ہے کہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو، میں اسپیشلی رپورٹرز اینڈ میڈیا کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، ہم نے تو اپنا جو اصولی موقف، آئینی موقف عوام کے سامنے رکھنا ہے، ہم وہ رکھیں گے. ہم آئین اور حدود و قیود کے اندر اپنی یہ موومنٹ لے کے چل رہے ہیں، اس سے ہم تجاوز ہرگز نہیں سوچ رہے کیونکہ ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گی کہ ادارے کی رسپیکٹ میں بھی سلیکٹیونیس جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے. مریم پیچھے کھڑی ہے، لندن میں جو اس نے نام لے کے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر ادارے کو چاہیے حرکت میں آئے. آپ کے سارے لوگ قابل احترام ہیں، سب کی عزت کا خیال کریں. اور دوسری میں بات آج گجرانوالہ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے اپیل کروں گی کہ جس طرح ہم نے مناظر دیکھے، میں نے تو نہیں سنا کہ اتنے چھوٹے پوائنٹس کے اوپر اتنا لاکھوں کا مجمع ہو. پرویز رشید کی صحبت میں رہتے رہتے نواز شریف کی بھی گنتی ٹوٹل خراب ہو چکی ہے. سوچے مرید کے چاندہ قلعہ اور جو کل کے جو فقید المثال اجتماع تھے اس کو وہ چند 100 کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ جو کنٹینر کا ایک شہر آباد کر دیا اسلام آباد. اور مجھے شک ہے کہ 27 کلومیٹر کی یہ وفاقی حکومت 27 کلومیٹر ہی ریڈ زون کہیں ڈکلیئر نہ کرتے کہ یہ سارا ہی ریڈ زون ہے تو آپ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. ہم انشاءاللہ جو اس ملک کی عدلیہ نے ہمیں جو پوائنٹ دیا ہے ہم وہاں پہ آئیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہے تو فکر کس بات کی ہے؟ کنٹینرز ہٹائیں، میڈیا کو فون کالز کر کے دھمکیاں لگانا بند کریں، اور جو حقیقت ہے ہمیں بلکہ ایکسپوز ہونے دیں. ہمارے ساتھ تو لوگ ہیں نہیں، اور وہ ایز اٹ از سینسرشپ کے بغیر، چینلز کو بلاک کیے بغیر، ڈرائے دھمکائے بغیر عوام کے سامنے جانے دیں. اور عوام کے سامنے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، عوام تو خود سراپا احتجاج ہے، ہر جگہ خود سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے. گجرانوالہ سے میری اپیل ہے، بلکہ آپ تو ہمارے سے ایک سٹیپ آگے ہیں کہ آج ہم نے لاہور کو شکست دینی ہے. لاہور میں جس طرح سے عورتیں اپنے بچوں کو لے کے جس طرح سے فیملیز آئی تھی، ہم انشاءاللہ جو گجرانوالہ میں ہم نے جو پہلے گجرانوالہ کے سٹارٹ میں جو شوز دیکھے، انشاءاللہ اسے کہیں زیادہ آج جو لوگوں کی آمد کی انشاءاللہ پریڈکشن ہے. آج گجرانوالہ کی غیور اور باشعور عوام یہ ثبوت دے گی کہ حقیقی آزادی حاصل کیے بغیر ہمارے بچے اور ہم محفوظ نہیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس بات کرنے کے نتیجے میں ہمارے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا یا خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ اور کیا کچھ کیا جائے گا. تو یہ حقیقی آزادی کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جمہوری اور آئینی حق ہے، اس کو ہم ایکسرسائز ایک سیگمنٹ رہ گیا. جو کل ارشد شریف کی والدہ جو ہیں انہوں نے جو کمیشن ہے اس کو مسترد کیا ہے جو کہ اس حکومت نے بنایا ہے. دیکھیے ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے اس نے پاکستان کا جو ایک فری میڈیا کا جو ایک آپ سمجھیے کہ جو ایک موومنٹ فری میڈیا کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں اس تمام طبقے میں ایک بہت بڑی خوف کی لہر چھوڑ دی. اور اس لیے ارشد شریف کے قتل کی شفاف ترین تحقیقات ہونا بہت اہم. اب شفاف ترین تحقیقات کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کمیشن بنے وہ ان کے گھر والوں اسپیشلی ارشد شریف کی جو والدہ ہے ان کی وہ اس سے مطمئن، اگر وہ اس سے مطمئن ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو ایک تو میں جسٹس شکور صاحب سے کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ انکار کر دیں اس کمیشن کی سربراہی سے، کیونکہ ان کی والدہ جو ہے وہ اس پہ مطمئن نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں اس میں 3 ممالک کی جورسڈکشن ہے. پاکستان کے اندر تو تحقیق صرف یہی ہو سکتی ہے نا کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پہ کس نے مجبور کیا اور وہ کیوں باہر گئے, یہ پاکستان کے اندر کی تحقیق ہے. پھر دوسری تحقیق یہ کرنی ہے کہ یو اے ای کو بلاول بھٹو زرداری نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کیا جائے یا نہیں لکھا تھا, اور یو اے ای میں وہ کون سے حالات تھے جن میں ارشد شریف کو یو اے ای چھوڑ کے کینیا جانا پڑا. اور پھر تیسری تحقیق یہ ہے کہ کینیا میں جو واقعہ ہوا وہ کیسے ہوا. سو یہ 3 ممالک کے اندر یہ تحقیقات ہونی ہے. ہمارا جو کمیشن ہے وہ ان 3 ممالک کی تحقیقات کو کور نہیں کر سکتا, لہذا اس کے لیے میری نظر میں جو ہماری 2-3 آپشنز ہیں, اقوام متحدہ کے اندر تو ایک ہے, لیکن اس سے زیادہ ہم میرے خیال میں جو انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ ان کے اندر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے جو تینوں ممالک میں جا کے تحقیق کر سکے اور انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہمارے سامنے لائے, تو وہ امپورٹنٹ ہوگی. لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ارشد شریف کے گھر والے خصوصاً ان کی والدہ جو ہیں وہ مطمئن. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف نے جو شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی بھی جو فیس سیونگ ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں دینی, چاہے آپ کتنے بندے لے کے آ جائیں. تو یہ جو ری شیڈول کیا گیا ہے معاملات کو, آپ کے لانگ مارچ کے قافلے کا جو وقت رکھا گیا تھا, آیا یہ ایک فیس سیونگ ہے, ٹائم گیننگ ہے کہ کوئی مذاکرات ہو جائے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس طرف سے آپ مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے اور آپ پنڈی کے بعد اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو تصادم کا کتنا خطرہ ہے اور اس سے بچنے کی آپ کی کیا احتیاطی ہے؟ پہلی بات تو میں عرض کروں کہ یہ کوئی فیس سیونگ ایکسرسائز میرے بھائی نہیں ہو رہی. جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا, جینون سپیڈ کا ایشو ہے. لوگ پیدل چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں, آپ کو رفتار ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہمارا جو خیال تھا کہ جس سپیڈ سے ہم پہنچیں گے ہم نہیں پہنچ پا رہے, یہ ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو تسلیم کیجئے. کوئی فیس سیونگ ایکسرسائز نہیں ہے, نمبر 1. دوسرا, آپ نے کہا تصادم. تصادم ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے, پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے. یہ وہی سرکاری پروپیگنڈا ہے جو لوگوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. اس کی میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ آپ اس کو رد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, ہماری مدد کریں. وائلنس ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. تیسرا آپ کا سوال کا جز ہے کہ پھر کیا ہوگا. دیکھیے, یہ ایک حقیقی آزادی کی تحریک ہے. تحریکیں اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہتی ہیں, ان کی کوئی کٹ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتی کہ جمعرات کو تحریک ختم ہو جائے گی, یہ منگل سے شروع ہوگی اور اگلے منگل ختم ہوگی. نہیں, یہ ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس کا آغاز کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کر پائیں گے. جو لانگ مارچ ہے, نواز شریف نے کہا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے ہیں, مذاکرات نہیں کرنے ہیں. کیا آپ کے کسی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کیا لانگ مارچ آپ کا جس طرح مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے تو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا, یا ہر صورت اسلام آباد آپ لوگ جائیں گے؟ ٹھیک ہے یار, ایک ہی کر لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا کہ مذاکرات سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن مذاکرات کن سے کرنے ہیں؟ جن کے پاس کوئی اختیار ہو. جو بے اختیار ہے سے کیا مذاکرات؟ نمبر 2, آپ کا سوال کا حصہ تھا اگر کامیاب ہو گئے تو پھر آپ آ جاتا ہے کہ انتخابات کرواتے ہیں تو کیا وہی ختم کر دیں ظاہر ہے گے؟ پھر کیا فائدہ کرنے کا. تو اگر دیکھیے ہمارا آبجیکٹو پورا ہو جاتا ہے تو ہم بلا وجہ ملک کو ہم کسی بلا وجہ ایک اس کیفیت میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتے. جی یار یہ اکیلی خاتون ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ پیچھے جو ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ آرمی اور جو میڈیا ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہے, وہ بڑا انتشار پھیل رہا ہے. یہ بھارت کا میڈیا, یہ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے.
बीबी इस पे कल इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया बिना वजह अगर शादियाने बजा रहा है तो मैं उसकी नफी करता हूँ। हमारी अफवाज हमारी है और भारत को बगले बजाने की जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के मफाद को या पाकिस्तान के इदारों को नुकसान हो। और ये भी दिलचस्प बात है कि भारत का मीडिया और मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत एक ही प्रोपेगेंडा कर रही है। अच्छा जी, खान साहब आ गए हैं, चले